بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے، اور سیلابی علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کی آفت کے ساتھ ساتھ وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ اس موقع پہ جب کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی، ہمارے ملک کے باشندے، ہمارے مسلمان بہن بھائی یا ہمارے ہم وطن جو غیر مسلم بھی ہیں، یہ اس آفت کا شکار ہیں۔ ہم سب، آپ بھی، میں بھی، دوسرے بھی ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اپنے طور پہ جو کوشش ہم ان کے لیے ہو سکتی ہے ہم سب کو کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوست کر بھی رہے ہیں۔ آج میں ایک ایسا آسان سا نسخہ طب کا بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ طب کا بہت مشہور نسخہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، بہت عرصے سے، تقریباً 1 صدی سے بھی زائد عرصے سے مستعمل ہے، اور وبائی امراض میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ وبائی امراض میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس نسخے کا نام امرت دھارا ہے۔ اس کے مختلف نسخے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک انتہائی آسان نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ 3 چیزیں لے لیں۔ یہ نسخہ جو ہے وہ اطباء کرام بھی اس علاقے میں جو ہیں جہاں جہاں سیلاب ہے، وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، اطباء کرام بھی استعمال کر سکتے ہیں، شائقین طب بھی کر سکتے ہیں، اور اس علاقے کے جو لوگ کچھ صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ خود بھی بنا کے استعمال کروا سکتے ہیں آگے مریضوں کو۔ ویسے تو ہماری حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے جو یہ متاثرین ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن کئی ایسے علاقے جہاں یہ سرکاری ٹیمیں نہ پہنچ سکیں، وہاں اگر آپ کسی طریقے سے اس نسخہ کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے۔ اس نسخہ کو امرت دھارا کہا گیا ہے، اور جو بہت زیادہ وبائی امراض میں اس کا استعمال حد سے زیادہ مفید ہے۔ طب کی ایمرجنسی ادویات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس میں 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ سب سے پہلے 7 پودینہ 1 تولہ، 7 اجوائن 1 تولہ، کافور 1 تولہ۔ تینوں چیزوں کو لے کر تھوڑا تھوڑا سا ان کو کوٹیں، ایک شیشی میں ڈالیں اور بند کر کے اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ یہ انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے میں تیل بن جائے گا۔ یہ آپ کے پاس امرت دھارا تیار ہے، جو بہت زیادہ وبائی امراض کے لیے، ایمرجنسی ہونے والے مسائل کے لیے، مثال کے طور پہ جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جب یہ پانی گندا ہوتا ہے تو معدے کے مسائل، اسہال، ڈائریا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوائی کے 1 سے 5 قطرے عمر کے مطابق تھوڑی سی چینی میں یا پانی میں ڈال کے مریض کو پلا دیں۔ ایمرجنسی میں جب بہت زیادہ تکلیف ہو تو یہ آپ 10-10 15-15 منٹ بعد بھی دے سکتے ہیں۔ 3-4 خوراکوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مریض کو فائدہ ہو جائے گا۔ معدے کے امراض کے لیے، بخاروں کے لیے، دردوں کی سر درد وغیرہ کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لوکلی یوز کر سکتے ہیں۔ زہریلے جانور اگر بعض یہ بچھو وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، یا یہ جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ حشرات ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں، اس پہ بھی اس کو فوری طور پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی مالش کریں، فوری طور پہ ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی مرض فوری وقوع پذیر ہو جاتی ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو، چونکہ یہ ایک بہت بڑا اینٹی بائیوٹک بھی ہے، تو اس کو آپ بغیر تشخیص کیے بھی ایمرجنسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ مریض کو 1 سے 5 قطرے امرت دھارا جو ہے وہ تھوڑی سی چینی پہ ڈال کے، یا ویسے ہی آپ مریض کو کھلا دیں، تھوڑے سے پانی میں ڈال کے کھلا دیں۔ تھوڑا سا پانی لے کے اس میں امرت دھارا ڈالیں اور اس کو استعمال کروا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تکلیف زیادہ اور شدید ہو تو 15 منٹ بعد پھر دے دیں،
1 घंटे में 2-3 खुराकें इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो संभल जाएगा। सर दर्द हो गई है तो इसकी सर पे मालिश कर दें, चंद कतरों की मालिश करने से फौरी सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात सांस की तंगी या सांस लेने में मसाइल होते हैं तो ये नाक के करीब इसको थोड़ा सा लगा दें। छोटे बच्चों में अगर निमोनिया टाइप कैफियत हो रही है या बुखार हो गया है, बड़ों को छोटों को वबाई अमराज में आप इसकी मालिश भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अपने करीबी मुआलिज तक पहुँचें। अगर नहीं पहुँच सकते तो फिर इस दवाई को आप उम्र के मुताबिक, बच्चा छोटा है तो 1 कतरा, बड़ा है तो 2 कतरा, अगर जवान है तो 5 कतरे, 5 कतरे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाने। ये उसको 1 घंटे बाद या दिन में 2-3 खुराकें जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बिलखसूस मैदे के हवाले से जितने वबाई अमराज हैं, जब ये आता है सैलाब तो मैदे के अमराज जो है वो फूट पड़ते हैं। हैज़े की कैफियत में, डायरिया की कैफियत में, कै आने की, उल्टियों की शिकायत शुरू हो गई है, ऐसी सारी सूरत हाल में आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत फ़ायदा देगा। बिलखसूस बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो अदारे सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, बड़े अदारे, वो अमृत धारा को बना के छोटी छोटी शीशियों में बंद करके वो भी सैलाब ज़दगान को पहुँचाएँ ताकि एमरजेंसी तौर पे इसको यूज़ किया जा सके। उम्मीद है कि हमारे जो बहन भाई ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते, या सबसे पहले बात याद रखें कि जब भी कोई ऐसा मसला हो अपने करीबी डॉक्टर को अप्रोच करें। लेकिन अगर किसी ऐसी सूरत में कि जब आप उन तक ना पहुँच सके तो फिर इस नुस्खा को अगर ये आपको दस्तयाब है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ना बना सके तो करशी, हमदर्द, अजमल दवाखाना मुख्तलिफ़ नामों से अमृत धारा को बना रहा है। हमदर्द वाले इसको कुल्ज़म के नाम से, कुछ और अद्वियात की अमेज़श से बनाते हैं। करशी भी बना, हर बड़ा दवाखाना इसको किसी न किसी नाम से बना रहा है। तो आप किसी भी बड़े अच्छे दवाखाने का बना हुआ भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई अज़ीज़ो क़ारब ऐसी जगह में सैलाब में फंसे हुए हैं तो आपकी उन तक रसाई है, तो वबाई अमराज से बचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो कंपनियां बनाती हैं वो इसके साथ लिटरेचर भी देती हैं कि आप किन किन अमराज में एमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।